محرم شریف کا ماہ مبارک سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقاء کا بالخصوص ذکر مبارک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا، اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اس میں کربلا کا منظر موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ضرور آزمائے گا کس چیز سے، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات۔ اللہ تمہیں آزمائے گا بھوک دے کر، نقص مال دے کر، یا اللہ پاک آزمائے گا تمہیں جان کے ذریعے سے، یا اللہ پھلوں کے ذریعے آزمائے گا۔ اور یہ تو ہمارے یہاں بھی مشہور مکالمہ ہے، محاورہ ہے اردو کا، کہ سب سے میٹھا پھل اولاد ہوتی ہے۔ تو پھلوں سے مراد باغات بھی ہیں، مفسرین علماء فرماتے ہیں اس سے اولاد بھی مراد۔ تو اگر ہم یہ عمومی طور پر یہ ہے کہ مسلمان پر کبھی نہ کبھی یہ وقت آزمائش کا آتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ لوگ صبر اختیار کریں، اور اللہ پھر خوشخبری دیتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ لیکن اگر ہم واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں، ویسے ہم اپنی آس پاس اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو ایک شخص سے بھی آزمائے جانے کے قابل نہیں۔ اللہ پاک ہماری مغفرت اور بخشش فرمائے، اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی فرمائے۔ اور یہ بھی ہے کہ بخشش کا تعلق بھی حضور کی شفاعت سے ہے، محبت رسول سے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی محبت رسول سے ہے، اور محبت رسول بھی محبت آل بیت سے ہے۔ جس کو حضور کے آل بیت سے محبت نہیں ہوگی، اس کو حضور سے بھی محبت نہیں ہوگی۔ یہ تو میں گزشتہ جمعہ بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضور نے خود ان حضرت سیدنا علی، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کا چاروں کا نام لے کر رضوان اجمعین، پھر حضور فرماتے ہیں کہ جن کو ان چاروں سے محبت ہے ان کو مجھ مصطفیٰ سے محبت ہے، اور جن کو مجھ مصطفیٰ سے محبت ہے اس کو اللہ سے محبت ہے، اور جس کو اللہ سے محبت ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرے۔ پھر یہ چاروں نام لے کر فرمایا جن کو ان سے بغض ہے ان کو مجھ مصطفیٰ سے بغض ہے، اور جن کو حضور نے کہا مجھ سے بغض ہے ان کو اللہ سے بغض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور کا بغض ہو اللہ سے محبت ہو، نہیں، حضور نے کہا جس کو مجھ سے بغض ہے اس کو اللہ سے بھی بغض ہے، اور جس کو اللہ سے بغض ہے اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کا قبیلہ دیکھیں، اس کے جو حوالی قبیلے سے مراد اسی کے عقیدے پر قائم منافق، نمازیں پڑھیں بھی حضور کے پیچھے، پڑھیں بھی مسجد نبوی شریف میں، لیکن بد نصیب زکاتیں بھی دیں، جہاد بھی غزوہ تبوک تک جہاد میں جاتے رہیں، لیکن حاصل رسول کچھ نہ ہو۔ کیوں؟ دل محبت رسول سے۔ یاد رکھیے، نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی چیز ہو، اس کا وزن، اعمال کا وزن محبت رسول۔ ایمان ہے ہی محبت رسول۔ اور حضور نے فرما دیا، اس پر لوگ ذکر کرتے ہیں جسے بات کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا تم میں کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب حدیث کا انداز سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور دیکھیں نا، کوئی کہے اس سے غیر مسلم تو غیر مسلم تو کہتے ہی نہیں ہم مومن۔ حضور بتا رہے ہیں جو کہتے ہیں مومن ہیں، حضور فرما رہے تم اے ایمان والو
اے مسلمان کہلانے والوں، مومن کہلانے والوں، مفہومی معنی یہ ہوگا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، دعوے سارے کرتے رہیں، کب تک مومن نہیں ہوگا؟ جب تک مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ کتنی محبت کرے؟ فرمایا اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، جمیل لوگوں سے بڑھ کر جب تک مجھ مصطفیٰ سے زیادہ محبت نہ کرے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کمال کی بات ہے کہ اگر تو مثال کے طور پر کوئی عمران خان کی مخالفت کرے، میں اس کا گریبا میں کہوں گی میں نہ پیو دیکھنا ہے، نہ پتر، نہ بہن، نہ بھائی، میں جناب کوئی گل نہیں چھوڑی۔ نواز شریف کی مخالفت ہے، بھٹو کی، میں بھی کوئی گل نہیں چھوڑی۔ اور بے ایمان بیٹھا کہہ رہا ہے کہ حضرت امام حسین تو باقی تھے، ہم سن رہے ہیں۔ جن کے لیے حضور کہیں کہ ان سے محبت ہوگی تو مجھ مصطفیٰ سے محبت ہوگی، اور یہاں تو یہ حال ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ابھی ایک والے پرسوں میرے پاس آ گئے صاحبان کی یونیورسٹی کے جناب طالب علم کہ جی ہم تو نہیں، باتیں ہو رہی تھی اور خود سے ہی کہہ دیا ہم تو نہیں خلافت و ملوکیت کے بھی مخالف ہیں، پر چھوڑو اسلام۔ کیا مطلب ہے؟ میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدنا امیر معاویہ حضرت کے مخالف ہیں، کیوں؟ اور بھائیوں نے یزید کو نامزد کیا، عجیب بات ہے۔ میں کیا حضرت سیدنا امیر معاویہ سے مخالفت ہے بقول تمہارے اس لیے کہ انہوں نے حضور کی امت پر ظلم کیا، یزید کو نامزد کیا خلیفہ کے لیے، اور یزید سے تمہیں محبت ہے، اس کے لیے تم سنا رہے ہو کہ کل دنیا جو فتح کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور یزید اس لشکر میں تھا۔ کمال کی بات ہے، یعنی جس نے نامزد کیا وہ جس کو حضرت امام حسن نے معاف کر دیا۔ سیدنا امیر معاویہ حضرت امام حسن نے معاف کر دیا، سیدنا امام حسین سجن کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ نے اعلان کیا۔ اور میں بھی کر چکا ہوں، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 امام میں لکھا، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور آپ نے بڑا ظلم کیا سیدنا امام حسن، اس نے عرض کی کہ ہم نے آپ کی بیعت کی اور آپ نے خلیفہ کے معاملے میں دستبردار ہو گئے، ہم نے آپ کو منتخب کیا اور آپ نے جناب کیا کر دیا۔ حضرت کہتے ہیں حضرت جامی بارہ امام لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اگر تو حقدار امیر معاویہ تھے خلافت کے تو حقدار کے پاس چلا گیا، اور اگر میں حقدار تھا تو میں نے اپنا حق ان کے لیے چھوڑا۔ اب حضرت امام حسن وہ جی ہمارا دل نہیں مانتا، تمہارا دل سیدنا امام حسن کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے، جن کے لیے امام حسن کا دل مانتا ہو تمہارا نہ مانے، یہ محبت ہے۔ یاد رکھیے محبت امام حسن کی بھی ضروری ہے، امام حسین کی بھی ضروری ہے، لہذا نتیجہ یہی نکلے گا جس کو امام حسن نے معاف کیا ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں، اور جس کو امام زین العابدین نے معاف نہیں کیا قیامت تک ہماری ان سے کوئی صلح نہیں۔ اس لیے کہ معافی کا اختیار اہل بیت اطہار کے پاس، جن کو معافی نہیں ملی ان کو حضور کی امت نے بھی معاف نہیں کیا، جن کو معافی مل گئی حضور کی امت نے بھی۔ اب یہ ہے کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو بغض نہیں ہے، ان کو بغض امام حسن سے ہے۔ سیدنا امیر معاویہ بغض یہ ہے کہ ان کی صلح امام حسن سے کیوں ہو گئی، بتانا کیسے ممکن ہے جس کو حضرت امیر معاویہ کا بغض ہو اس کو یزید سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں تقریریں کرتے ہیں اور وہ خاص طور پر انجینئر کہلاتا ہے کہ جی ملوکیت شروع ہو گئی، یزید کو نامزد کر دیا، اور یزید کے لیے روایتیں لے کر آ جاتے ہیں کہ جی یزید بھی وہ جی عظمت بھی حدیثیں ہیں، اور جناب ان کا ظلم بھی موجود ہے تاریخ میں، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ کیا مطلب ہے؟ پھر جی اس نے تو نہیں کہا تھا، اس نے کیا کہا تھا ابن زیاد کو؟
تمام مورخین نے لکھا ابن زیاد ایک کوتوال تھا، اس کو اتنی ترقی دے کر گورنر لگایا، کس لیے لگایا تھا؟ تمام مورخین نے لکھا ہے کہ اس بدبخت نے کہا تھا میں اہل بیت کو روکوں گا۔ پہلے جو گورنر تھے وہ کہتے تھے رسول اللہ کی اولاد ہے، ہم ڈر نہیں سکتے، اس لیے اس کو گورنر بنایا گیا۔ اس کو تو انعام کے طور پر، یہ تو ایک قسم کا تحصیلدار تھا، کوتوال کو گورنر لگا دیا گیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں تشریف لا رہے تھے؟ یزید کی مخالفت، یزید شریعت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ حضرت امام جعفر سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یزید نے 2 سکی بہنوں کو اپنے حرم میں رکھا ہوا تھا، جھوٹا تھا، شرابی تھا، ایک بدکار آدمی تھا۔ انہوں نے کہیں اس کے ہے بکے تو امام حسین جس کے خلاف تشریف لا رہے تھے روک بھی تو وہی رہا تھا، کس کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا؟ ابن زیاد کی۔ تو جو بیعت کے لیے مجبور کر رہا تھا ذمہ دار کوئی اور ہے، وہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں قانون پڑھتے ہیں کیا؟ یاد رکھیے یزید ہی سیدنا امام حسین رضا کی شہادت کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ کہتے نا کہ معاذ اللہ یہ محبت اہل بیت ہے، اور حضور کیا فرماتے ہیں کہ آپ کی مرضی ہے امام حسین کو باقی کہتے رہے، آپ بڑے مواعظ مومن ہیں۔ حضور تو فرما رہے ہیں جن کو ان سے محبت ہے ان کو مجھ مصطفیٰ سے محبت ہے، اور جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو اللہ سے محبت ہے۔ بڑے اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، توحید کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ توحید تو بھی ہم کرتے ہیں، ہم جناب ہم اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، اللہ بھی اسی سے محبت کرتا ہے جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی تو میں نے آپ کو دکھا، یہ بھی تو رسول اللہ نے بتایا کہ دائیں پہلو میں امام حسن ہے، بائیں پہلو میں امام حسین ہے، اور حضور دعا فرما رہے ہیں اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اسے پاتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں سے محبت کرے حسن و حسین سے رضی اللہ عنہ، اے اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بنا۔ سبحان اللہ، اللہ کا محبوب بننا ہے تو ان سے محبت کر۔ جو حضرت امام حسین کو باقی کہے یہ محبت کرتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے۔ اور حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ادب اولاد الصلاۃ، 3 چیزوں کی تربیت کرو، 3 آداب ایسے اپنی اولاد کو ان کو سکھاؤ۔ کون سے؟ فرمائے ایک مجھ مصطفیٰ کی محبت، دوسرا میری اہل بیت کی محبت، حضور کی محبت کے تذکرے کرو، اپنے گھر میں بیٹھو تو وہاں بھی ذکر کرو۔ جب مستجاب اسلامی صاحب خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ ابا جی قبلہ ہم بھائیوں کو جمع کرتے اور گھر میں بھی اسی طرح حضور کی عظمت کا خطاب کرتے، اعتماد کیا کرتے، اور خطاب کرنے کے بعد کرتے اللہ تو گواہ ہو جا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، جیسے لوگوں کو کہا اپنی اولاد سے لکھا۔ حضور فرما رہے ہیں یہ طریقہ رکھیں، کبھی کبھی بچوں کو بٹھائیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اطلاعات سنا، حضور کی عظمت سے آگاہ کریں۔ بچے ہمارے کیوں آج دیکھیں کتنے فطرے ہیں، ایک دن حضور سے محبت کر رہا ہوتا ہے، دوسرے دن کرتا نبی کو بھی پتا ہے۔ ایسا بے ایمان ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، تبھی تو نبی کے علم کی بات کرتا ہے۔ لیکن اب میں ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے میرے بارے میں کہ یہ میں کتنا علم رکھتا ہوں، کسی کو کوئی نہیں جانتا، میں پڑھا میں نہیں پڑھا کسی کو کیا پتا۔ کتنا بد نصیب وہ ہے جو رسول اللہ کے علم کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں حضور کو عائشہ کے حال کا پتہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، یعنی تو رسول اللہ کے علم کا احاطہ کرتا ہے۔ حضور کا دیکھنا دل کرے۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں حدیث پاک تم سارے مل کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ جو اندر دیکھ رہا ہے اس کو بھی فرمایا، جو باہر دیکھ رہا ہے اس کو بھی فرمایا، جو مشرق میں اس کو بھی فرمایا، جو فرمایا تم سب مل کر جو کچھ دیکھتے ہو
میں مصطفیٰ جو دیکھتا ہوں وہ تم سب مل کر بھی نہیں دیکھتے، سبحان اور میں جو سنتا ہوں تم سب مل کر بھی نہیں سنتے۔ رسول اللہ کے سننے کا عالم یہ ہے، حضور تشریف فرمائے اور پھر فرمایا کچھ سنا آواز تو نہیں، اللہ کے بھی فرمایا اور ذکر کیا، اتنا عرصہ پہلے فرشتے نے پتھر جہنم میں پھینکا تھا، آج پہ میں گرا اور میں مصطفیٰ اس کے گرنے کی آواز بھی سنا۔ سبحان اللہ کے بھی فرماتے ہیں جو کچھ میں سنتا ہوں سارے مل کر تو نہیں سن سکتے، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں حضور ہماری بات نہیں سنتے، حضور کسی کی نہیں سن سکتے، حضور کسی کو نہیں جانتے، حضور کو کیا پتا میں کون ہوں۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں نیچے وقت میں، اللہ کے حبیب منبر پر جلوہ گر ہوئے، حضور کے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ایک بائیں ہاتھ میں ہے، فرمایا لوگوں اس کتاب میں وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بند کر کے فرمایا ان سب لوگوں کے نام، نسب اور قبیلے درج ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور میں مصطفیٰ ان سب کو جانتا ہوں۔ سبحان پھر فرمایا یہ جو بائیں ہاتھ میں کتاب ہے اس میں ان سب کے نام، پتے، نسب، قبیلے درج ہیں جو جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور میں مصطفیٰ سب کو جانتا ہوں۔ سبحان حضور دیوار کی شریکہ اللہ کے حبیب نے دجال کے بارے میں خبریں بتائیں کہ دجال یوں آئے گا، یہ اس کی نشانی ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ حضور کے جاننے کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب میدان بدر میں حدیث مبارکہ میں حضور تشریف لائے، احد کے مقام پر حضور پہلے بھی تشریف لاتے تھے، اب جب تشریف لائے تو حضور کے صحابہ کہتے ہیں کہ سیدنا سے جب خطبہ ارشاد کیا نا، سیدنا صدیق اکبر رو رہے تھے، وہ جان گئے، آپ ان سے فرما رہے تھے اے والو اب تمہارا ہمارا ملنا ہو، دیکھو سر پر بتا رہے ہیں کہ اندر سال ظاہری طور پر حضور اس دنیا میں جلوہ کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضور جس پتھر پر جلوہ کرتے فرما رہے تھے کہ میں تو یہاں ہوں لیکن میدان حوض کو میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھ وہ جو عشر برپا ہونے کے وقت حضور کے سامنے حوض مبارک ہوگا، حضور روڈ میں کھڑے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب جو جہان کے سے بھی بات دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب دیکھیں، ایک جہان ہے دنیا کا، ایک جہان ہے خواب کا، ایک جہان ہے قبر کا، یہ سارے مختلف جہان۔ جو خواب کا جہان ہے اس کا تعلق جو ہے ایک خیال کے جہان سے، آنکھ کھلتی ہے تو ہم اس کو حقیقت میں بیان نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کا اس جہان سے تعلق کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عبد الرحیم وجہ سے دلوی کہتے ہیں کہ مجھے یہ میرے دل میں ایک تھا، ایک کاش کبھی حضور دیدار کرائیں تو میں ان سے پورے مبارک مانگوں۔ آئے دن میں سویا میری قسمت جاگی، اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زیارت کرائی، میں نے عرض کی اللہ کے حبیب ماں باپ کے ساتھ جائیں، پورے مبارک کو عطا کریں۔ آقا اسلام نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ دستے مبارک پھیرا، دو بال مجھے عطا فرمائے۔ سبحان فرماتے بال لیے میں نے بال مبارک، اور پھر میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو بال مبارک میرے پاس نہیں، میں اس کو تلاش کرتا رہا۔ آپ بتائیے کہ اگر خواب میں میں دیکھوں میرے پیروں میں چالتوں میرے پیروں مرشد ہے، آپ دیکھیں آپ کے پیروں مرشد کوئی بھی ہو، وہ آپ کو 1000 روپے دے دیں، مٹھائی کا ڈبہ دے دیں، آنکھ کھل جائے، 1000 روپے تلاش کریں گے؟ پتہ ہے کہ یہ خیال کا جہان ہے، اس جہان سے کوئی چیز دنیا میں منتقل نہیں۔ اور پھر ہم علماء سے تعبیر والا پوچھیں گے کہ پیر و مرشد نے مٹھائی کی کیا مانا ہے، وہ کہیں گے بڑی برکت ہو گئی تمہارے پاس، پیسے دیے اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا، جو بھی وہ تعبیر بیان کریں، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا بڑا ڈبہ تلاش کرنا تھا۔ اور یہ محدث ہیں، شاہ ولی اللہ کے والد ہیں، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے دادا ہیں، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی برد صغیر کے سارے جو حدیث کو مانتے ہیں علماء کے اساتذہ ہیں، سند حدیث ان تک جا رہی ہے، اور وہ اٹھ کر حضور کے پورے مبارک تلاش کر رہے ہیں۔ پھر کہتے بڑا پریشان ہوا، گریا تاری ہوا، پھر آنکھ لگی، حضور نے پھر اجازت کرا۔ عبد الرحیم پریشان ہو، کوئی مبارک جی آپ ہم نے تیرے تکیے میں رکھی، جہاں کوئی دیکھا تو تکیے میں موجود۔ یہ اللہ کے حبیب ہیں،
خیالات کے جہان میں بھی کچھ عطا کریں تو اس دنیا میں مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے پھر اگلا جہان قبر کا. اللہ کے حبیب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ صاحب نے ایک جگہ حضور کی سواری کی تھی. یہ مخالف کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لائے, جگہ کے پاس آئے, فرمائے یہ دو قبریں ہیں اور دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کیوں ہو رہا ہے. یہ کہتے حضور کل کی بات نہیں جانتے اور حضور گزری ہوئی بات وہ تو پہلے ہو چکے ہیں. قبروں کا نشان ہوتا ہے دوسروں کے, تو حضور نے دیکھا کہ قبریں ہیں, فرمایا کہ اس پر بھی عذاب ہو رہا ہے, اس پر بھی. اوپر منو مٹی ہے تو جو محبوب منو مٹی کے اندر دیکھ سکتے ہیں وہ اندر سے باہر بھی دیکھ سکتے ہیں. سبحان بھائی رکاوٹیں تو وہی ہے نا. اللہ کے حبیب جل وعلا یہی تمہاری دلیل ہے نا کہ مٹی ہے, دیواریں ہیں, اوپر چھت ہے, اور حضور پاک جل وعلا اندر دیکھ رہے ہیں اور اعمال کا تعلق تو ان کی دنیا سے. حضور یہ بھی جانتے ہیں عذاب ہو رہا ہے, حضور یہ بھی جانتے ہیں عذاب ہو کیوں رہا ہے. فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, ایک ٹیوبل کھول تھا. اب اللہ کے حبیب نے فرمایا جاؤ ایک چھڑی توڑ کر لاؤ. کھجور کی چھڑی تازہ آ گئی. اللہ کے حبیب نے اس کو چیرا, آدھی اس قبر پر رکھ دی, آدھی اس قبر پر رکھ دی, اور پھر فرمایا جب تک یہ چھڑیاں تر رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گی, اللہ کے ذکر کی برکت سے قبر والوں کے عذاب میں تکلیف ہوگا, ان کو فائدہ مل جائے گا. اب حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ چھڑی کے ذکر سے قبر والے کو فائدہ ملتا ہے. یہ کہتے حضور جانتے ہیں تو یہ اللہ کے حبیب ہے, یہ ان کا ذکر ہے جو قبر کے اندر دیکھتے ہیں, جو اعمال کو دیکھتے ہیں اور پھر نظر اعمال پر امت کے کتنی ہے. سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے محبوب کے پہلو میں جلوہ گر ہیں. اندھیری رات ہے, بے شمار ستارے چمک رہے, آسمان بھرا ہوا ہے. عرض کرتی اللہ کے حبیب ماں باپ کے ساتھ جائیں, آپ کی امت میں کوئی ایسا امتی جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں. ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں, اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور نیکیوں کی تعداد نہیں جانتے ہیں. یہ بھی ام المومنین کا عقیدہ ہے کہ حضور آسمان پر جتنے آسمان پر, یہ نہیں کہ مدینہ میں روح زمین کا جو بھی آسمان پر ستارے چمکتے ہیں رسول اللہ ان کی تعداد نہیں جانتے ہیں. ورنہ حضور کہہ دیتے مجھے کیا پتہ تعداد کا, یا یہ کہ جبریل آئیں گے پوچھیں گے نہیں. حضور نے فوراً سے فرمایا کہ ہاں میری امت میں ایک فرد ہے. کون ہے اللہ کے حبیب؟ وہ امین عمر. تو سیدہ خاموش ہو گئی, اداس ہو گئی. عائشہ کیا تم نے سمجھا تھا کہ تیرے ابا ابو بکر کا نام دیتا؟ اللہ کے حبیب میں ایسے ہی سمجھتی. فرمایا سن عائشہ, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں عمر کیا ہیں؟ فرمایا ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ عمر کی کتنی نیکیاں ہیں. ادھر یہ مسئلہ ہے حضور دیوار کے پیچھے نہیں جاتے. اب اس کو کون سمجھائے؟ یہی کہیں کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہماری طرح کی کچھ ہدایت. یہ حضور کی محبت ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ اولاد کو بتاؤ رسول اللہ کچھ نہیں جانتے. حضور نے فرمایا اولاد کو مجھ مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ, میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور تم سکھا رہے ہو کہ حضرت حسین تو باقی تھے, یزید تو امیر المومنین تھا, اور حضور فرما رہے میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. تیسری چیز تلاوت قرآن پاک سکھاؤ. تو یاد رکھیے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک حدیث پاک روایت ہے, اسی پر بات کو ختم کریں انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا کوئی شخص روزے دار ہے, متقی پرہیزگار ہے, نماز پڑھتا ہے, کعبہ اللہ کے ساتھ اور مقام ابراہیم کے درمیان نوافل پڑھ رہا ہے روزے کی حالت میں, اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا, لیکن اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض تھا, اللہ اسے جنت میں داخل نہیں کرے. تم کہو یہ سجدے میں مر گیا, یہ بڑا کوئی نہ مسجد میں مر گیا. خوش نصیب وہی ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت, جس کے دل میں محبت رسول ہے. ہاں کعبے کے اندر کھڑا ہے, کعبے کے باہر کھڑا ہے, کعبے کا قرب رکھتا ہے. حضور نے فرمایا اتنا قرب ہو
روزے سے ہو پھر مر جائے، امام حسین تبرک رکھتا ہے تو جنت میں اللہ انتظار کرنے کرے گا، جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ان کی محبت